ایک مرتبہ میں حرم شریف میں تھا تو خالی موقع ملا تو میں چلا گیا دروازے پہ، تو میں وہیں کھڑا تھا تو میرے بغل میں جو ہے مجھ کو جہاں تک لگتا ہے کہ پاکستانی ہی رہے ہوں گے، اب وہ بیچارہ دعائیں مانگ رہا ہے، وہ بڑی عجیب طریقے سے دعائیں مانگ رہا تھا اور شکوہ گلا کرتے ہوئے مانگ رہا تھا۔ آپ دے دیں گے تو آپ کے یہاں کون سی کمی ہو جائے گی، تو آپ تو سب کو دیتے ہیں، اس کو آپ نے کیا دے دیا، اس کو دے دیا، مجھے کیوں نہیں دے رہے ہیں، میں کون سا گناہ کیا۔ اتنے عجیب طریقے سے، وہ بھی اللہ کے بندوں میں بعض لوگوں کو ہوتی ہے نخرے، عادت اللہ ہی کی پیدا کی مخلوق ہے، نہیں ہے، اللہ کو وہ بھی پسند آتا ہے۔ جو صدقے دل سے جیسے بھی کرتا ہے اس کو کرنے کے لیے تو نہیں کہا جائے گا، لیکن اگر کوئی ایسا کرے محبت میں اللہ سے مانگ رہا ہے تو اسے روکا بھی نہیں جائے گا، اسے ٹوکا بھی نہیں جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کتنا مشہور واقعہ ہے، چروائے نے کہا اللہ میاں آپ مل جاتے تو ہم آپ کی کنگھی کرتے، ہم آپ کو نہلاتے، ہم اپنے جانوروں کا دودھ پلاتے، آپ مل جاتے تو ہم آپ کا پیر دباتے۔ حضرت موسیٰ نے بولا ارے بیوقوف، یہ کیسی بات کرتے ہو، اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو ڈانٹا تو وہ بھاگ گیا، پھر وہ ڈانٹا اور بھاگ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً وحی نازل کی حضرت موسیٰ کو اور فرمایا کہ موسیٰ تم بندوں کو ہم سے قریب کرنے کے لیے گئے ہو یا بندوں کو ہم سے دور کرنے کے لیے گئے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کو ڈانٹ پڑی، فوراً دوڑ کے گئے، اس سے معافی چاہ، اب اس کو بلا رہے ہیں تو وہ اور بھاگ رہا، اس کو لگ رہا کہ حضرت موسیٰ اب مجھے ماریں گے، وہ اور بھاگ رہا ہے، یہ اور جا رہے ہیں اس کے پاس کہ مجھے معاف کر دے، اور جا رہے ہیں تو وہ اور بھاگ رہا، وہ بھاگتے جا رہا، حضرت موسیٰ اس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ بہرحال یہ بعض بندے اللہ کے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کا اپنا الگ انداز ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کبھی اگر توفیق دے بھی دی تو کتنی لمبی فہرست لگاتے ہیں، منگاتے نہیں لگاتے بھائی۔ اگر کچھ دعا پڑھ لی تو کس نیت سے، دکان چل جائے، مکان بن جائے، فلاں کام ہو جائے، ڈھکا کام، محض اللہ کی نعمتیں استعمال کرنے کی بنا پر منعم کا خیال دل اور دماغ میں جو آنا چاہیے، جو ایک بشر ہونے کا تقاضا تھا، جو ایک حیوان ناطق ہونے کا تقاضا تھا، وہ بھی ہم سے نہیں ہو سکا، وہ بھی اس کا حق ہم سے ادا نہ ہو سکا کہ نعمتیں تو دھڑا دھڑ استعمال کیے جا رہے، لیکن مالک کی کبھی فکر نہ ہوئی کہ مالک نے آنکھ کتنی اچھی لگائی، کتنے بڑھیا طریقے سے لگائی۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہم نے انسان کو بڑا خوبصورت بنایا، بڑا حسین بنایا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، ہم نے انسان کو بہت اچھا بنایا، اس کے ساتھ عدل کا معاملہ کیا۔ آنکھ پیر میں بھی تو لگا سکتے تھے، آنکھ پیٹ میں بھی لگا سکتے تھے، ناک کو پیچھے بھی لگا سکتے تھے، لیکن سب کو جس کی جو جگہ تھی اسی پر فٹ کیا۔ آپ لقمہ اٹھا کے کھا رہے، فوراً خوشبو آپ کے ناک سے چلی گئی، پیغام گیا کہ ہاں کھانا صحیح ہے، آپ جھٹر جھٹر مارے جا رہے۔ کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ سبحان اللہ کہہ دیں، الحمدللہ کہہ دیں کہ مالک آپ نے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ارے بھائی اگر ایک روٹی بھی اگر پیٹ میں پھنس گئی تو کتنے معجون کھانے پڑتے، بتاؤ بھائی۔ جو اندر فیکٹری لگی ہوئی ہے پورے کھانے کو پیس پسا کے جوس نکال کر فالتو سامان الگ، کام کی چیز الگ، بتاؤ اس کے لیے کون سا جنریٹر فٹ کرایا ہے؟ نہیں، پانی پیا، کھانا کھایا، سب کو الگ کیا، سب کو الگ الگ جگہ پہنچایا، جتنی ضرورت تھی لیا، جو فالتو تھا باہر کیا۔ تو کبھی رک گئی ایک روٹی تو سوچو کتنے معجون لگ گئے، کتنے انجیکشن لگ گئے، پیشاب رک گئے تو کتنی تکلیف ہو گئی۔ تو بھائی اتنی نعمتیں استعمال کر رہے، کبھی فکر ہوئی کہ منعم کا بھی خیال ہو جائے؟